اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم بات کریں گے سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند ہیں، اور آپ 15 رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور 15 رمضان المبارک کے دن ہی آج ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، ان کی شخصیت کیا تھی، اور آج ہم کس طرح سے ان کی شخصیت سے سبق حاصل کر اور وحدت کا خاص طور پر جو پیغام ان کی ذات عالی سے ملتا ہے ہمیں، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں بھی وحدت کی جو ضرورت ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کیوں حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں بہت مشہور ہوں علامہ رائے ظفر علی صاحب کا، آپ پرنسپل ہیں جامعہ باقر العلوم کے، سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء و مشاہد بورڈ کے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید زین الرضا قادری صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ میں سر سب سے پہلے آپ سے علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخصی تعارف ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی کیا تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مماثلت کن کن جگہوں کے اوپر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، وہ جو صفات حضرت حسن کے اندر تھی، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں ارسلان بھائی امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالوں، یہ میری بساط نہیں ہے، اور ہاں البتہ تھوڑے بہت جو چیدہ ہم نے ان پھولوں میں سے کچھ پھول چنے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہو بہو سیرت میں، علم میں، کردار میں، شجاعت میں اور خلق میں ہمتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایک عملی نمونہ معاشرے میں تھے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 15 رمضان 3 ہجری کو شب مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور یہ سورہ کوثر جو عاص بن وائل نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو ایک تانا دیا تھا کہ یہ تو ابتر ہیں، ان کا جب بیٹا عبداللہ فوت ہوا تو اس وقت وہ غمگین بیٹھے تھے، انہوں نے تانا دیا، تو جب تانا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشفی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ جی پلیز۔ 10 الفاظ ان کے، 43 حروف ہیں اس سورہ کے، اور آج تک رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے عالم ادیان کے لیے کہ آپ اس کی کوئی مثل لے آؤ۔ تو یہی صورت کعبے میں بھی لٹکائی گئی تھی جس میں چیلنج کیا تھا کہ اس کی کوئی مثل ہی لے آؤ، دنیا نہیں لا سکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد کے ذریعے یہ بشارت دے کر تشفی دی تھی کہ آپ کی اولاد ہمیشہ رہے گی۔ ان کے پہلے فرد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو آتے ہی سورہ کوثر کی ایک تفسیر بن کے سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ دی اور قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن کو گھٹی بھی دی تھی، اذان بھی کہی تھی، اذان اور اقامت کہنے کے بعد اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، اور وہ کافی دیر تک چوستے رہے تھے، اور بلکہ یہ زبان مبارک چسوانے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا علم، اخلاق، جتنی شجاعت، جتنی سیرت ہے اسوہ حسنہ ٹوٹل جناب حسن علیہ السلام کے پاس منتقل۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن کا نام رکھا تھا، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اللہ کی طرف سے، اور یہ پھر دنیا میں پہلے کسی پہلے کا نام نہیں تھا، نہ حضرت حسن کا تھا، نہ حضرت امام حسین جناب کا تھا۔ ہارون کے دو بیٹے جی تھے بالکل ٹھیک، جن کو جناب موسیٰ کی آل کہا گیا، جی شبر و شبیر، ہوں، یہ پہلے شبر و شبیر اس زبان میں تھے، لیکن عربی زبان میں ان کا ترجمہ حسن و جی حسین ہے۔ اللہ نے یہ نام رکھے ہیں، پانچ پاک کے جتنے بھی نام ہیں یہ سب اللہ نے رکھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر علامہ صاحب یہ بھی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ نے عقیقہ بھی خود کیا تھا حضرت پہلا علی کی عقیقہ، موجودگی اور کے یہی باوجود۔ سنت قیامت جی تک یہ سنت چلے گی۔ جناب حسن علیہ السلام کا عقیقہ بھی حضور اکرم نے 7ویں دن کیا تھا، بالکل ایسے ہی، سر کے بال منڈوانے پہ چاندی جی تصدق کی تھی، اور ایک دمبا ذبح کیا تھا۔ کہیں دو دمبے بھی آتا ہے کہ دو دمبے اور بھی یہ ذبح- بھی وہ اختلافی روایات جی ہوتا بالکل ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ میں پہلی مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا وہ 6 سال اور 4 مہینے ہے، اور یہ 6 سال اور 4 مہینے وہ بچپن کے ہی دن ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو جیسے علامہ صاحب نے بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل عکس جو ہے وہ حضرت امام حسن کی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ 6 سال اور 4 ماہ کا بچہ اتنی جلدی چیزیں پک کر رہے تھے، اور سیرت کا مکمل عکس تھا، تربیت تھی، یہ سب کیسے ممکن ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ارسلان صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا اور سچ ٹی وی کی ساری ٹیم کا بما سچ ٹی وی کے آنر علامہ سید طاہر حسین نقوی صاحب زید مجدہ تعالی اور دیگر تمام زعمائے ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ۔ کہ آپ نے اس ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو قوم کو دینی اویئرنس اور ان شخصیات کا جو رول ماڈل ایک آئیڈیل کردار ہے وہ علماء کی زبانی قوم تک پہنچانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کا، تھوڑے سے عرصے میں مکمل سیرت رسول کو اپنا لینا اور رہتی دنیا تک جی اپنے نانے کی امت کے لیے ایک آئیڈیل کردار بن جانا، اس کی موجودہ زمانے میں بھی ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں، مگر میں ناظرین کو پہلے تخلیق حسن پر مشیت ایزدی قرآن کی آیت کی روشنی میں بتانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور عرب کہتے ہیں کہ القول الحکیم لا یحل عن الحکمہ، حکیم کا قول کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور میرا رب وہ ہے جس کا نام ہی حکیم ہے، ان اللہ علیم حکیم۔ ناظرین، کوئی تو مشیت ہے میرے رب کی، کوئی تو حکمت ہے کہ بطن فاطمیہ میں میرا رب ایک اور صورت محمد تشکیل دے رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان ایک اور صورت محمد تشکیل دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، علامہ صاحب کیف یشاء، میں جیسے چاہوں۔ تو رب نے چاہا کہ میں ایک اور اپنے محبوب کی صورت بناؤں، اور وہ صورت 15 رمضان کو اس عرض ہستی پر جلوہ گر ہوتی ہے، اور وہ کتنی مشبہ بالرسول ہے کہ بعد از وصال النبی، ناظرین، جب صحابہ کی آنکھیں دیدار رسول کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جاتی تو وہ چوکھٹ زہرا پر آ کر سائل بن کر کھڑے ہوتے کہ اے شہزادی کونین، ہماری التجا ہے کہ شہزادہ حسن کو ذرا باید بھیجیے، ہم انہیں دیکھ کر صورت سبحان اللہ، محمد سبحان کا لذت دیدار لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو ناظرین یہ ہے کہ امام حسن مشیت ایزدی کی وہ تخلیق ہے جو صورت محمد ہے۔ اس میں تھوڑی سی اور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک تھا وہ حضرت امام وہ میں حسن سے ابھی ملتا تک تھا، جو اور حضرت جو امام آپ نے حسین کا بات جو کرنا تھا، چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بات آدھا کر رہے در، ہیں، ہاں جی، بات ہم ہاں، کر رہے ہیں امام حسن کی چہرے کی۔ جی ایسے ہی ہے، ہاں، وہ امام حضور حسن صلی اللہ علیہ علیہ السلام وسلم کا ناظرین ملتا ناف سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل مشبہ ایسے۔ بالرسول ہیں، اور جناب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اور سردار کرب و بلا، آپ ناف سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رکنا، یہ مکمل رفتار رسول کی
تصویر تھے. یہ تو ایسے ہی تھا مفتی صاحب جیسے یہ آپ کے جسمانی اور روحانی وارثین تھے یہ دونوں. جناب یہ بڑا فلسفہ ہے جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جی. رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صورت رسول کو بنائے جانے پر جو فلسفہ شہادت بیان کیا نا سر الشہادتین میں علامہ صاحب، مگر ہم یہاں صرف آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. پچھلے سال جامعہ نعیمیہ کے اندر جی. ایک بچے نے 8 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کیا، اور 8 سال کی عمر میں اگر آج 1444 سال بعد بھی جی. امت رسول کے اندر ایسے ذہن اللہ پاک عطا کر رہے ہیں تو پھر اس ذہن کی قوت اپنا اس کو کیا کہیں گے پک کرنے کا، اس قوت پک کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جو مشیت ربوبیت کا مظہر ہے، جو اللہ کی مشیت کا مظہر ہے، جس کو رب تعالیٰ نے بعد از اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک آئیڈیل کردار دینا ہے. حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فقل تعالو، اے لوگو آؤ، ندعو ابناؤنا و ابناؤکم. یہ آیت مباہلہ. آیت مباہلہ میں اللہ نے کہا کہ میرے محبوب نے ان کو کہا مسیحوں کہ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آتا ہوں. بالکل ٹھیک. نہ یہاں قاسم موجود ہیں، جی. نہ طیب موجود ہیں، نہ ابراہیم و عبداللہ موجود ہیں. یہاں اگر موجود ہیں تو حسن و حسین موجود ہیں، اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ میرے رسول نے کہا کہ یہ میرے نبی کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں. اور کئی ایک مقام پر آپ نے کہا کہ ہما نبی کے بیٹے محمد کے بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریحانیہ، مجھ محمد کے لیے حسن اور حسین یہ جنت کے 2 پھول، یہ میرے 2 بیٹے، یہ میرے 2 جنت کے پھول ہیں. آپ کا موقف آ گیا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر سید زین رضا صاحب سے پوچھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت امام حسن سے محبت تھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ایک بریک کہتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے ساتھ سید زین رضا صاحب ہیں اس موضوع کے اوپر. زین رضا صاحب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت تھی حضرت امام حسن سے، میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. میرے سامنے ایک واقعہ میں بھی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ مبارک پر سوار کیا ہوا تھا. تو کسی نے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے. حضرت عمر نے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. تو یہ ہے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں سوار اچھا ہے، سواری اچھی ہے تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. سوار کتنا اچھا ہے. آپ نے یعنی اپنے سے بھی بڑھا کے میں سواری اچھی ہے تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. تو یہ تھی محبت خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسن اور حسین سے. تو حضرت حسن کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ. آج جو موضوع ہے، کیونکہ میں حسینی سید ہوں تو جتنے بھی حسنی سادات ہوتے ہیں میں ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں، اور یہ ان کے ساتھ عقیدت ہے حضرت امام حسن کی وجہ سے، اور میں اپنے لیے بڑا باعث فخر سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اس موضوع پہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے. سارے حضرت امام حسن کے حسن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کی طرف بھی آتا ہوں، 1-2 باتیں میرے ذہن میں بھی آ گئی کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہے کہ امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ظاہر نہیں کیا تھا. اگر ظاہر کر دیتا تو کسی نظر کے اندر ایک جھلک دیکھنے کی بھی طاقت نہ ہوتی. اور شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اگر جمع کر کے پوری کائنات کے حسن کے سامنے رکھ دیا جائے تو پوری کائنات آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے فنا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ ہے. اور پھر حضرت حسان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ٹکٹکی بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. کہتے ہیں کہ لما نظر تو الی انواری ہی، کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو دیکھنا چاہا تو وضعت تو کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں میری آنکھوں کی روشنی نہ چلی جائے. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسن مجسم کا یہ پیکر تھے حضرت امام حسن. تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہے کہ نظر نہیں ٹکتی تو حضرت امام حسن کے چہرے پر نظر کیسے ٹکتی ہوگی.
اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کی کیسی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روزانہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اگر ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی یا بیمار ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے اور بہت زیادہ آپ کے دل پہ گراں گزرا کرتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دیکھیے کہ اہل بیت کی محبت کو کس طرح لازم قرار دیا ہے. تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرائض دینیہ میں سے ہے. پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کو وہ حیثیت دو کہ جو جسم کے اندر سر کو ہوتی ہے اور سر کے اندر آنکھوں کو ہوتی ہے. اب حضرت امام حسن اہل بیت میں سے ایک ہے. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے. پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوا کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک جایا کرتے اور آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری فرمایا کرتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو حضرت امام حسن بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو حضرت امام حسن نے صدقے کھجوریں پاس پڑی تھی تو آپ نے اٹھا کے تو منہ میں ایک کھجور ڈال لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکال اور کہا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. اب یہاں پہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دراصل بچوں پہ شرعی احکام لازم نہیں ہوتے، لیکن جو اہل بیت کے جو افراد ہوتے ہیں، یہ چاہے بچے بھی ہوں، ان کی نظریں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح بات چل رہی تھی کہ کس طرح سیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت اس طرح فرمائی اور اہل بیت کا بچہ جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے بات چل رہی تھی کہ ان کے نام کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مقطوع نسب ہونے کا جو ایک الزام لگایا جاتا تھا وہ بھی ہٹا. پھر ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ جس طرح آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک جو راہب تھا اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مباہلے کا چیلنج کر دیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ کے جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب کو جمع فرمایا، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور حضرت مولا علی کو، اور پھر چادر کے اندر لے لیا اور فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما. اور پھر یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے. اور پھر اسی طرح جو ان کی دشمنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دشمنی قرار دیا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر محبت میں آگے جا کے یہ بھی آتا ہے کہ جس نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، جو ان کی اپنے ذاتی اوصاف ہیں، ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. جس طرح سے وہ رحم دل تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے، ان اوصاف کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد کائنات میں یہ پہلی شخصیت ہیں جو مرقع تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کا. اس میں اخلاق دیکھیں، حلم و بردباری دیکھیں اور ان کی شرافت دیکھیں، نجابت دیکھیں، طہارت دیکھیں. ہر حوالے سے یہ ایک نمونہ ہے دنیا کے لیے. میں اس کے لیے یعنی ان کے اگر میں تھوڑا سا صرف ان کی حلم و بردباری کے متعلق ہی ایک جملہ کہہ دوں تو اس سیرت میں واقعات یہ ملتے ہیں کہ ایک شامی نے آ کر سب و شتم شروع کیا، سب یعنی لعنت ملامت والی باتیں سب شروع کیا اور محفل میں امام بیٹھے ہوئے تھے. تو امام اس کی طرف دیکھتے رہے بڑی دیر تک وہ سب کرتا رہا. جب وہ تھک گیا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ. اب دیکھیے وہ جانتے بھی ہیں کہ ابن رسول اللہ، پھر بھی سب کر رہا ہے. کہتے ہیں ابن رسول اللہ آپ نے کچھ نہیں کہا، میں نے بہت کچھ کہا. امام نے فرمایا میں نے تمہیں بہت کچھ کہا ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا. امام نے فرمایا میں نے بہت کچھ کہا. کہا کیا کہا ہے؟ کہا جب تک تو سب کرتا رہا میں تیری ہدایت کی دعا کرتا رہا. تمہیں مجھ سے اگر تیرے پاس سواری نہیں میں سواری دیتا ہوں، کھانا نہیں کھانا دیتا ہوں. یعنی پوری زندگی خود فاقے سے رہیں لیکن دسترخوان وسیع تھا. ایمان سبحان اللہ. دسترخوان اتنا چلتا تھا کہ بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ امیر شام نے آ کے مدینے میں بڑے انعامات تقسیم کیے تو اس میں جتنے دنیا کو دیے تھے
उतने ही सारे इकट्ठे करके उतनी कीमत पे उतनी तादाद में इमाम हसन को दिए। तो इमाम हसन अपनी वो जो है इज़्ज़त और तकरीम वो जानते थे, मेरी इज़्ज़त क्या है, तकरीम क्या है। तो जैसे ही उठने लगे तो ग़ुलाम ने जूतियाँ सीधी की, तो इमाम ने वो जितना मिला था सब उसको दे दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम हर लम्हा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की और हुज़ूर पाक की सीरत पर चलते थे। सुभान अल्लाह। और जो उन्होंने सुलो लिखी है, सुलो जी। में पहला जुमला यही है कि सीरत रसूल अकरम पर चलना सल्लल्लाहु होगा। यानी वो हर एक कदम पर हर हवाले से खुद को और दुनिया को पाबंद करना चाहते थे कि मेरे नाना की सीरत पर चला जाए। और इसी तरह और फिर आपकी बेशुमार करामात भी तो है। आप वो एक सूखे दरख्त, खजूर के सूखे दरख्त के तले जो है वो बैठे थे, दुआ की तो वो खजूर का तनावर दरख्त जो है दरख्त वो बन गया, वो बिल- उसके खजूरें आ गई। उसके बाद फिर इतने रहम दिल थे। एक तो ये वाक़या मैंने सुनाया, एक वाक़या और भी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम से एक ऐसा नारवा वाक़या पेश आया। तो इमाम के चेहरे पर जब उन्होंने जलाल देखा, हालांकि ये सारी सनदें हैं, इमाम तो खुद रहम दिल थे, जी। तो वो सनदें हमारे लिए कायम होती हैं। तो जैसे ही उसने देखा तो उसने कुरान की आयत पढ़ दी, काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह कहता है कि गुस्से को पी जाने वाले। इमाम ने फरमाया गुस्सा ख़त्म, गुस्सा होते ही नहीं हमें। फिर उसके बाद उसने कहा कि और भी आयत है, आफीन अनिन नास, लोगों पर माफ़ कर देते हैं। इमाम ने फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर उसके बाद उस ग़ुलाम ने एक और अगले जुमला कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। इमाम ने फरमाया जा मैंने तुझे आज़ाद किया। वाह 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 वाह। यानी इस अंदाज की सीरत है इनकी कि जुमला सीरतें जितनी भी इकट्ठे करें इनकी कोई मिसल बन नहीं सकती इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत। फिर यह है कि मोजज़ात बड़े हैं इमाम के, इतने मोजज़ात हैं कि दुनिया को दिखा दिया है कि मैं इस हद तक भी कर सकता हूँ कि बैठे बैठे जैसे ही किसी ने एकदम इमाम के खिलाफ बोलना शुरू किया तो इमाम ने फरमाया तुम्हें मैं कमज़ोर समझते हो? मेरे नाना ने मुझे सब कुछ अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको अता किया, उन्होंने मुझे अता किया, मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं चाहूँ, अगर अल्लाह से अभी दुआ करूँ तो अगर चाहूँ तो दिन को रात कर दूँ, रात को दिन कर दूँ, सुबह को शाम कर दूँ, शाम को सुबह कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ। तो वो औरत बंदा के बैठा था, उसने कहा मैं यक़दिर वाला ज़ालिक, इस पर कौन कुदरत रख सकता है? तो इमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा इन हज़ी अला तस्तायीन अन तक़उदी बैन रिजाल, उठ जाए यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती मर्दों के दरमियान बैठी? अल्लाह अकबर। फवजदा रजुल नफ्सहु इमरा, उसने अपने नफ्स को औरत पाया। ये अल्लाह के इज़्न से वो मुझे दिखाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं, जो हुज़ूर अकरम ने एहतराम दिया था अपनी अहले बैत का, उसकी तरफ ना आए और जिसकी वजह से हम तकसीम हुए। आज भी अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल किया जाए और उनके करामात को, उनके मोइज़ात पर देख कर हम अपनी सीरत को तरतीब दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान आज भी एक हैं। और सबसे बड़ा काम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को एक करने के लिए, शाम को बिसाने के लिए एक काम किया है जिसके लिए कुरान की आयत मौजूद है। कुरान वाज़े तौर पे कहता है फ़इन जनहु लिस्सिल्म फजना लहा, अगर तुम्हें को तुम्हारा दुश्मन ऐन जंग के दौरान भी अगर उसके दिल में कुछ भी है, चाहे वो बदनीति से कह रहा है कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, तो कुरान कहता है फजना लहा, फौरन, यानी उसमें ताखीर नहीं है। फजना लहा, फा जो हर्फ है बिल्कुल ये ठीक, बिला फसल फौरन उससे सुलह हो जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान का हुक्म। और फिर हजरत इमाम हसन की ज़ात आली से जो ये वहदत का पैगाम मिलता है उसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान शख्सियत तशरीफ रखती हैं। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, सर जहाँ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़हम व फ़रासत के वाक़यात हैं, शुजाअत के, बहादुरी के वाक़यात हैं,
वहीं पर ये जो पहलू है जिसके अंदर आपकी ज़ात से वहदत का पहलू निकलता है, मैं चाहूँगा कि उस वक्त के वाक़यात की रोशनी में जो आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है वहदत, वो हम हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी से कैसे अपना सकते हैं, उससे क्या पैगाम मिलता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरसलान साहब, जैसे कि बात चल रही थी फ़ौक़ियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इस पे कुरान की आयत से नाज़रीन को अर्ज़ करना जी। चाहूँगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये एक सवाल है अल्लामा साहब कि क्या बे इल्म और साहिब इल्म ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर मैं और आप इल्म और बेइल्मी की वजह से फ़ौक़ियत और पस्ती की तक़सीम में आ जाते हैं, तो उस इमाम हसन की अज़मतों का कोई अंदाज़ा कर सकता है जिसको मुअल्लिम कायनात ने, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि अपनी ज़ुबान चुसवाई और बड़ी देर तक चुसवाई, तो उस इमाम हसन को इल्म नबुव्वत, जनाब रिसालत माब, सरवर कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, रहमत मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्म घुट्टी की सूरत में सुभान अल्लाह। जो सीनाए नबुव्वत में इल्म का समंदर था, वो सारे का सारा हसन के सीने में मुंतकिल कर दिया। और यही वजह है आज सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया से भी जिस तरह शर की आग फैलाई जा रही है, इसमें बहुत सारे अरसलान साहब, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी शाह साहिब हों, या मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हों, या पीर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हों, या अल्लामा साहब हों, ये खैर के चश्मे भी अपनी साहिय जमीला के साथ जारी किए हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि 6 साल की सूरत में आपने मुकम्मल सीरत रसूल को कैसे पिक किया, तो मैं सोशल मीडिया पे कई बार देखता हूँ कि एक बड़ा छोटा सा बच्चा जो कोहनियों और घुटनों के बल चलता है, वो अपनी माँ को देखता है कि वो मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रही है, तो वो उसके साथ अपनी माँ की नकाली करता है। माँ सजदे में जाती है तो बच्चा भी सर सजदे में रखे हुए है, फिर वो सर उठाता है, देखता है माँ सजदे में है कि क्यों नाम साहब, और फिर वो माँ के साथ खड़ा हो जाता है, फिर वो हाथ यूं बांधे हुए, नाजरीन कितनी मासूमाना और भोली सूरत में वो अपनी माँ को कॉपी कर रहा होता है। अगर मेरा और आपका बच्चा हमें कॉपी करता है, तो मैं रसूल की गोद में पलने वाले उस बच्चे की शान का क्या आपको बताऊं कि उसने अपने नाने को उठते देखा तो अपना उठना ऐसे बना लिया, सुभान उसने अल्लाह। अपने नाने को बैठना देखा तो बैठना ऐसे बना लिया, उसने अपने नाने को बोलता देखा तो बोलना ऐसा बना लिया, उसने अपने नाने को चुप करते देखा तो अपना चुप रहना ऐसे बना लिया, उसने अपने नाना को बारगाह खुदाबंदी में रोता हुआ देखा तो अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में अश्क जारी करने वालों की फहरिस्ते अव्वल में जाकर खड़ा कर लिया। उसने इमाम अपने नाना को रात भर इबादत करते देखा, अपनी माँ को रात भर इबादत करते देखा, तो इमाम हसन के ज़ुहद व तक़वा और इबादत सुभान और अल्लाह। रियाज़त की बिल्कुल कोई ठीक। मिसाल नहीं मिलती। और जहाँ कोई तक शक आपकी नहीं है। सुनो आज का जी। अमल है, मैं समझता हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर एहसान करके वो मोहसन उम्मत रसूल भी हैं। वक्त ख़त्म हो गया मेरे पास। मैं सैयद ज़ैन रज़ा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसरन आखिर के अंदर, आपका सारा वक्त मुफ्ती साहब ले गए, आप वो आप मुख्तसरन तकसीम ही नहीं करते वक्त की, ठीक अच्छा, आप तकसीम किया करें। मैं तो काफ़ी आप देर से 2 मिनट 3 मिनट रखा करें, चाह रहा तारीख हूँ को कि देखा करें आगे कितना जो हुआ है है। वो चली जाए जी बात। अच्छा, गुजारिश ये है कि आखिर के अंदर आप हज़रत इमाम हसन की सखावत के हवाले से जो है मुख्तसरन बयान कर दें, वक्त ख़त्म हो गया। जी, हज़रत इमाम हसन की सखावत के हवाले से एक इब्न साकर ने एक बात लिखी है। कहा कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहा था कि बारी ताला मुझे 10,000 दिरहम चाहिए, तो आप फ़ौरन घर गए और जाके उसको अता कर दिए। फिर एक और वाक़या है कि एक शख्स ने आपसे आके अपनी जो फ़क्र था वो बयान किया, तो गालिबन 1,000 दिरहम या 1,00,000 दिरहम आपने उसको अता कर दिए। एक और शख्स आता है, वो आपसे आके अर्ज़ करता है कि खानवादा रिसालत के चश्मो चिराग, मुझे परेशानी है तो मुझे कुछ ना कुछ इनायत कीजिए। आपने 50,000 अशरफियाँ दी, अब उससे अशरफियाँ उठाई नहीं गई, तो आपने 2 मज़दूर हायर किए, उनको उजरत दी, उनको कहा कि ये उसके वाह घर वाह पहुँचा वाह के आओ। वाह तो ये वाह। हज़रत इमाम हसन का। और फिर दादा साहब ने भी एक वाक़या लिखा है, कहा है कि कूफ़ी था तो वो आपको आपके बारे में नाज़ेबा कलिमात कहने लगा, आपके वालिद मोहतरम और आपके बारे में। तो हज़रत इमाम हसन ने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है? उसने बात पे कान ना धरे। तो हज़रत इमाम हसन ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जाओ सोने की जो अशरफियाँ हैं उनकी थैली लेके आओ, और आपने वो जो थैली थी वो दे दी उसको। तो जब उसने ये आलम देखा, उसने कहा मैं तो आपको सब सितम कर रहा हूँ और आपके बारे में नाज़ेबा कलिमात कह रहा हूँ, और आप ये अता कर रहे हैं, यकीनन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं। और फिर मैं यहाँ पे एक बात ये भी करना चाहूँगा कि मरवान जो था लईन मरदूद, वो हज़रत इमाम हसन की कब्र पर कहते हैं जाके रोया करता था,
اور کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے، اس نے کہا کہ جتنا میں نے ان کو تنگ کیا ہو اور جتنی میں نے ان کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں، جملے کہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کے اوپر کہے جاتے یا پہاڑ کے متعلق کہے جاتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ جگہ چھوڑ دیتا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اوپر آج ہم نے ان کی پیدائش کا دن جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کے وہ اوصاف جو ان کی ذات عالی کے اندر تھے، ان کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، اور خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں فخری فکر و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری فکر و دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ